ایک عبارت ہے انوار شریعت کی، ابھی ویڈیو بھی چلا دیں گے، دوسری جلد ہے، صفحہ غالباً 55 ہے، اس کے اوپر ایک قادیانی زندیق نے کچھ سوالات کیے تھے، تو ان کے جوابات کے اندر غالباً جواب نمبر 12 ہے یا 13 ہے، اس میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، جب نبی علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے تو بتاؤ افضل کون ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ جی دوبارہ وہی آتے ہیں جو امتحان میں جو پہلے ناکام ہو جائیں، اور امتحان میں وہی بلائے جاتے ہیں جو پہلے فیل ہو جائیں۔ ایک بات آگے لکھا گیا کہ جناب مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ یہودیوں کے ڈر سے تبلیغ نہیں کر سکے۔ یہ دو باتیں اس میں سخت قابل اعتراض ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ناکام اور فیل کہنا، نمبر دو جناب عیسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگانا کہ آپ نے یہود کے ڈر سے تبلیغ نہیں کی، یہ تنقیص ہے، توہین ہے، گستاخی ہے، اور مبین فریقین اس بات پر اتفاق ہے کہ انبیاء کی گستاخی کفر ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے جی، شکریہ۔ جی قبلہ عثمان بھائی، ان کا دعویٰ کمپلیٹ ہو گیا، تو آپ جو ہے اپنی گفتگو سٹارٹ کریں اور اپنا جواب دعویٰ یہاں پر پیش کر دیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، ابھی صرف جو دعویٰ اور جواب دعویٰ ہے۔ ان کی اس گفتگو کے بعد میں اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمر دیوبندی صاحب انہوں نے ابھی ایک عبارت جو پڑھی ہے انوار شریعت، اس کا تو پہلے یہ حوالہ دیں گے، اور انہوں نے حکم بھی لگا دیا ہے دعویٰ کے بعد، ماں حکم کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے حکم بھی لگا دیا۔ اس کی یہ عبارت پیش کریں اور وہ عبارت ہمارے سامنے پیش کریں، وہ ساری ہم پڑھیں گے۔ تو دوسرا جواب دعویٰ اس کے اوپر میرا یہ ہے کہ یہ جو دیوبندیوں نے، یہ جو رشید گنگوئی صاحب تھے، انہوں نے جو دین قائم کیا، یہ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر میرا جواب دعویٰ یہ ہے کہ یہ عمر دیوبندی اس عبارت پر اعتراض کر کے اصل میں دراصل قادیانیت کا دفاع کر رہے ہیں۔ جیسے ان کے بڑوں نے مرزا قادیانی کا دفاع کیا اور تعویلیں کی اور اس کو مرد صالح مومن قرار دیا، آج اسی طرح یہ دیوبندی عمر دیوبندی صاحب جو ہیں یہ مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے آئے ہیں، اور اصل میں دراصل یہ قادیانیت کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ اس عبارت پر اعتراض کرنے، نہ کہ اپنی دیوبندیت کا اظہار کرنے۔ اصل میں یہ مرزا قادیانی کا دفاع کر رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے تکفیر نہیں کی تھی مرزا قادیانی کی اور اس کو مرد صالح مومن قرار دیا تھا، آج یہ عمر دیوبندی صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں مرزا قادیانی کو بچا کر۔ میرا جواب دعویٰ یہ صاف ہے، واضح طور پر ہے کہ یہ جو دین رشید گنگوئی نے قائم کیا تھا اور کہا تھا کہ اس پر مضبوطی سے آپ نے چلنا ہے، جو میں نے دین قائم کیا رشید گنگوئی نے، تو اس نے دین یہی قائم کیا تھا کہ مرزا قادیانی پر اس میں فتویٰ نہیں دیا تھا اور اس کو مرد صالح مومن قرار دیا تھا، اور اس کی تکفیر بھی نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، آگے پھر ہم فیضان بھائی ان سے وہ حوالہ طلب کریں، پھر آگے میں گفتگو کروں گا، اور جو انہوں نے ماں حکم فتویٰ دیا ہے، اور اس کی ویڈیو بھی میں چلاؤں گا کہ انہوں نے 4 شخصیات کے اوپر فتویٰ دیا ہے اپنی ویڈیو میں۔ اس میں ایک ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ، پھر اس کے بعد میں وہ عبارت نکال لوں، تاکہ وہ ویڈیو نکال لوں، وہ ویڈیو سنا دوں۔ اگر میرا ٹائم ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ کچھ سیکنڈز رہ گئے ہیں آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، ان کو دے یہ بات کریں، عبارت پیش کریں، اور جی عبارت پیش ٹھیک ہے۔ کر کے مکمل۔ جی عمر بھائی، آپ وہ عبارت جو ہے یہاں پر ڈسپلے کروا دیں، تاکہ پھر اس کے اوپر جو ہے پھر آگے کلام جاری رکھا جائے۔ جی جی شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ میرے مد مقابل عثمان صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے جو فالورز ہیں وہ پورے نہیں ہیں، اور میرے پاس وہ ایکسس نہیں ہے، میں والا چاہ کے بھی نہیں لگا سکتا یہاں پہ، کیونکہ میرے فالورز ہی پورے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عالی جناب نے میرے دعوے کے مقابل پر جواب دعویٰ پیش نہیں کیا، جواب دعویٰ تو پیش ہی نہیں کیا آپ نے تو الٹا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ جواب دعویٰ کے مطابق آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس عبارت کے حوالے سے جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس پر جواب دعویٰ پیش کرتے، الٹا آپ نے وہ جو آپ کی پرانی عادت ہے اس کے مطابق آپ نے شروع کر دی الزام تراشی کہ جی میں قادیانیوں کو بچانے آیا ہوں،
میرا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ میں قادیانیوں کو بچاتا ہوں یا کیا کرتا ہوں. وہ ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے میرا. وہ جا کے نادر سے اور اعظم سیفی سے پوچھنا کہ کیا کرتا ہوں میں. آپ مہربانی کریں, جو عبارت ہے اس عبارت پہ رہیں اور اس عبارت پہ بات کریں. ادھر ادھر فلانے نے یہ فتویٰ دیا, یہ تو آپ کو مناظرہ کر رہے ہیں یا الزام تراشی کر رہے ہیں خالی. اتنی بات میں نے کرنی تھی, کافی ہے میری بات. شکریہ, آگے بات کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا عثمان بھائی, آپ جو اپنا جواب دعویٰ ہے اس عبارت کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ ذرا یہاں پر واضح کر دیں, پھر عمر بھائی جو ہیں وہ آگے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. جی میں نے بتایا کہ اصل میں تو وہ قادیانیت کو اور دیوبندیت کو منہ توڑ جواب ہے, جس کے اوپر معاذ اللہ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ابھی. اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے اصول ہے, دیوبندیت کا گھر کا اصول ہے کہ چھوٹوں کا کلام ماخذ نہیں ہوتا, بڑوں کا کلام ماخذ ہوتا ہے. تو یہ جو فتویٰ کفر معاذ اللہ انہوں نے لگایا ہے, کیا اپنے کسی بڑے سے یہ فتویٰ دکھا سکتے ہیں؟ اپنے کسی بڑے سے فتویٰ دکھا سکتے ہیں؟ ہاں میں ان کا فتویٰ ان کو دکھاتا ہوں. وہاں پہ یہ ان کا فتویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اگر کافر نہ کہتے, دیوبندیوں کے یہ جو 4 اکابر تھے ان کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے. اب چونکہ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کا فتویٰ اس کے اوپر دکھائیں. اگر وہ فتویٰ نہیں موجود, انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا, تو اس کا مطلب وہ کافر ہو گئے. انہوں نے پوری کی پوری دیوبندیت کو کفر کے گھاٹ میں اتار دیا ہے یہ فتویٰ لگا کر معاذ اللہ. پوری کی پوری دیوبندیت کو, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو انہوں نے کافر قرار دیا. میں اس کے اوپر کچھ حوالہ جات پڑھنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو ان کے بڑے کیا کہتے تھے. یہ دیوبندی کل کے جو ہیں وہ دو عثمان بھائی جی معذرت, ذرا ابھی فی الحال جو موضوع ہے وہ انوار شریعت کی عبارت ہے, تو فوکس ذرا اسی کے اوپر کیا جائے کہ انوار شریعت کی عبارت کے متعلق. اب میرے مطالبات لکھتے جائیں. میرا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ یہ عبارت تو منہ توڑ قادیانیت کو اور دیوبندیت کو منہ توڑ جواب ہے, نہ کہ گستاخی. ٹھیک ہو گیا, وہ اس کو ہم ثابت کریں گے. یہ میرا اس کے اوپر جواب دعویٰ, اور جواب دعویٰ کے اندر میں نے یہ بھی یہ کہا ہوا ہے کہ یہ اعتراض کر کے اصل میں قادیانیت کا دفاع کر رہے ہیں. یہ میرا جواب دعویٰ ہے, ایک دعویٰ ان کی طرف سے, ایک میرا دعویٰ ہے. میں اس کو ثابت کروں گا. انہوں نے اس کو گستاخی کہا اور میں نے کہا کہ یہ تو دیوبندیت کو اور قادیانیت کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. وہ آگے چل کر ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو ابھی تو ابتدائی عشق ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اصل میں جیسے اس وقت قادیانیت کا دفاع کیا جا رہا تھا, آج بھی قادیانیت کا دفاع یہ عمر دیوبندی کر رہے ہیں. دوسرا میرا مطالبہ یہ سن لیں کہ انہیں کہیں کہ اپنے کسی بڑے کا کفر کا فتویٰ اس عبارت پر دکھائیں. اگر انہوں نے کافر نہیں کہا تو ان کے گھر کے فتوے کے مطابق, کہ اگر جیسے اعلیٰ حضرت کافر نہ کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے, تو ان کے بڑوں نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا, اس کا مطلب وہ سارے کے سارے دیوبندی کافر ہیں. ان کے فتوے کے مطابق ہمارے نزدیک تو ویسے بھی وہ کافر ہیں نا. اب ان کے فتوے کے مطابق انہوں نے خود ساری کی ساری دیوبندیت کو کفر کے گھاٹ میں اتار دیا ہوا ہے. تو یہ وہ فتویٰ مجھے دکھائیں. ٹھیک ہے آپ کا ٹائم ہو گیا. جی ٹھیک ہو گیا. جی اب میں نے وہ مطالبات میرے سے پورے جی عمر بھائی, جی عمر بھائی, عثمان بھائی کے 3 مطالبات ہیں, یعنی کہ 3 انہوں نے یہاں پر اپنی باتیں پیش کی ہیں. کہ یہ عبارت جو ہے یہ قادیانیوں اور دیوبندیوں کو منہ توڑ جواب ہے. دوسرے نمبر پہ آپ جو ہے اس عبارت کا اس کے اوپر اعتراض کر کے قادیانیوں کا دفاع کر رہے ہیں. تیسرا یہ کہ آپ کے بڑوں نے اگر کوئی کفر کا فتویٰ لگایا ہے ان کے اوپر تو وہ پیش کرتے. یہ 3 عثمان بھائی کے مطالبات ہیں. جی اب آپ گفتگو کریں. جی شکریہ. حاضرین دیکھیے کہ میرے مد مقابل نے پھر متعلقہ عبارت پر گفتگو کرنے کی بجائے سارے ڈھونڈنے شروع کیے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. اصل عبارت پر تو بات ہی نہیں کی, عبارت کو پڑھنا تک منع نہ کیا. اس میں 2 لفظ میں نے دکھائے ہیں, ایک حضرت کو فیل کہنا, دوسرا یہودیوں کے ڈر سے تبلیغ نہ کرنے کا الزام, یعنی کہ اپنے عہدہ رسالت کی تبلیغ نہ کرنے کا سنگین الزام ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, یہ بات جو ہے نا جی وہ ہضم نہ ہونے والی ہے. دوسری کے ساتھ ابھی بتایا بھی ہے, جا کے پوچھیں اس کو کیا نام ہے اس کا, اعظم سیفی کو, کہ میں قادیانیت کا دفاع کرتا ہوں یا کیا کرتا ہوں, وہ آپ کو اچھی طرح بتائے گا. تیسرا سوال جناب نے یہ فرمایا کہ جی میرے کسی اکابر نے فتویٰ دیا ہے,
آپ یہ ثابت کر دیں کہ میرے کسی اکابر کے سامنے یہ عبارت پیش ہوئی ہو اور انہوں نے فتویٰ نہ دیا ہو. ظاہر بات ہے مفتی کے سامنے بات جائے گی تو فتویٰ دے گا نا. ویسے اب پاس سے بیٹھ کے اسپیکر پر بیٹھ جائے کہ فلانے نے یہ کر دیا. آپ اس عبارت کا ان کے سامنے پیش ہونا ثابت کر دیں تو پھر فتویٰ کفر نہ ہو تو میں مجھ سے بات کر لینا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھے آپ کے دو مطالبات. تیسرا مطالبہ عثمان بھائی فیضان بھائی کیا تھا؟ فیضان بھائی تیسرا مطالبہ کیا تھا؟ تین مطالبات تھے. جی میں عرض کرنے لگا ہوں. تین مطالبات تھے. ایک ہے کہ عبارت قادیانیوں کو اور دیوبندیوں کو منہ توڑ جواب ہے. یہ عبارت جوابی طور پر یعنی کہ اچھا الزام کے طور پر کہی گئی ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے جبکہ حقیقتاً ان کا یہ مقصد نہیں ہے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ قادیانیوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں اس عبارت کو غلط کہہ کر. تیسرا یہ کہ یہ جو کفر کا فتویٰ آپ ٹھیک. کے کابرین نے لگایا کہ نہیں. یہ تین باتیں تھیں ان کی. اسی پہ میں نے عرض کیا تھا نمبر ایک اگر یہ عبارت میرے کابر کے سامنے پیش ہوئی اور انہوں نے فتویٰ نہیں دیا تو آپ کو دکھانا پڑے گا. نمبر دو میں لعنت بھیجتا ہوں قادیانیت پہ اوپر اور ان کے گرو گھنٹا مرزا خنزیر کے اوپر. سیدھی بات ہے. یہ الزام مجھ پہ عثمان بھائی بڑا دل دکھایا ہے آپ نے یہ الزام لگا کے. نمبر تین اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ الزامی عبارت ہے اگر یہ الزامی عبارت ہے جیسا کہ آپ نے کہا تو پھر اس پہ فتویٰ کفر نہیں ہے. میں اپنی بات سے توبہ کرتا ہوں پیچھے ہٹتا ہوں. اگر یہ الزامی عبارت ہے تو کوئی کفر کا فتویٰ نہیں ہے اس کے اوپر. الزامی عبارات ہوتی ہیں علماء دیتے آئے ہیں اور بزرگان دیتے آئے ہیں. اگر یہ عبارت الزامی جواب کے طور پر ہے تو میرا کوئی اس کے اوپر فتویٰ کفر کا نہیں ہے. میں اپنا دعویٰ واپس لے رہا ہوں. پھر صورت میں یہ بات اپنے منہ سے یہ کہہ دیں کہ یہ الزامی جواب ہے میری بات ختم ہو جائے گی. شکریہ. جی ٹھیک ہو گیا. آپ کا ٹائم کمپلیٹ ہو ابھی تو چکا. جی عثمان بھائی آپ کی بات ابھی تو ابتدائی ابھی بیچارے ابھی بکھلا گئے ہیں. فیضان بھائی دیکھے سامعین یہ بندہ دیوبندی عمر دیوبندی ابھی بکھلا گیا ہے. ابھی میں نے الزامی کا میں نے لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا. اس لیے میں نے ادا نہیں کیا تھا کہ اس بندے نے معاذ اللہ 4 ہستیوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. عثمان بھائی ابھی ایک گزارش ہے کہ الفاظ کا چناؤ درست رکھیں. نہیں دیکھیں وہ میں تو ایک منٹ عثمان بھائی. خود ہی دیکھ لیں گے. جی عرض یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ عبارت اگر الزامی ہے تو وہ فتویٰ جو ہے وہ نہیں لگائیں گے واپس لے لیں گے. تو پھر ہم ان سے تو بات تب کریں گے نا اس موضوع کے اوپر جب آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ الزامی عبارت ہے. پھر ہم انہیں کہیں گے جو آپ نے پہلے فتویٰ لگایا اس کے اوپر کس نے معافی مانگنی ہے. پھر ہم ان سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ اسے ثابت کریں گے. جی دیکھیں انہوں نے کہا کہ آپ ثابت کریں کہ یہ عبارت ہمارے بڑوں کے سامنے پیش کی گئی ہے ان کی نظر سے یہ گزری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی کہ یہ بڑے دیوبندی جیسے قادیانی نہیں وہ خود نبوت سکھاتے ہیں مرزا قادیانی کو. آج یہ دیوبندی صاحب آئے ہیں اپنے بڑوں کو خود دیوبندیہ سکھاتے ہوئے. 4 ہستیوں کے اوپر اس بندے نے اس عمر صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا. 4 شخصیات کے اوپر جن کو خود مسلمان ماننا ہے اور سچا عاشق رسول ماننا ہے. کنہوں نے؟ دیوبندیوں کے بڑوں نے. یعنی کہ آج انہوں نے اشرف علی تھانوی کی وہ عبارت کہ وہ جو کہتا ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں. ایک جگہ پہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ خدا کی قسم کھاتا ہوں میں کتے اور سور سے بھی بدتر ہوں. ایک جگہ پہ وہ کہتا ہے میں جاہلوں کا بھی جاہل ہوں میں اجہل الکائنات ہوں. آج یہ بھی ثابت انہوں نے کر دیا. عثمان بھائی جب بھی اس طرح کی عبارت پیش کرے تو ساتھ ریفرنس دیں تاکہ سننے والے یہ نہ سمجھے کہ کوئی الزامی تراشی ہو رہی ہے یہاں پر. جی ٹھیک ہو گیا. میں اس کا ریفرنس نہیں موضوع اور طرف نکل جائے گا. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ڈیبیٹ کے دوران الفاظ کا چناؤ درست رکھیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی چلے ٹھیک ہے جی. میں اب دیکھیں فیضان بھائی اس طرح ہے کہ اگر ساتھ میں نے اسد بھائی کو بھی کہا تھا کہ اگر تو حوالہ جات ساتھ دکھانے ہیں تو پھر اس کے لیے ٹائم آپ کو میرا روکنا پڑے گا. میں اس حوالے کو شو کرواؤں گا یا پھر آپ مجھے کہیں کہ میں اس حوالے کو ساتھ دیکھوں نکالوں اور جب تک وہ حوالہ اسی وقت یہ کہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. زبانی بتاتے جائیں. ابھی فی الحال ڈسپلے کرانے کی ضرورت نہیں ہے. زبانی بتاتے جائیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں ان کا زبانی میں تھوڑا بتا دیتا ہوں. وہی میں نے بتایا ادھر کہ خود اشرف علی تھانوی نے اقرار کیا کہ میں اجہل ہوں. ٹھیک ہے جی. اب دارالعلوم دیوبند ایک بڑا اس مناظرے سے نا عثمان بھائی اس مناظرے سے ریلیٹڈ بات آپ کریں. جو بھی یہ موضوع ہے نا اسی موضوع پہ رہ کے بات کریں.
جی ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ اگر ان کو عبارت یہ پیش کی گئی ہو یا ان کی نظر سے یہ گزری ہو, اس کا مطلب ہے کہ جو بریلویت کے جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں, قادیانیوں سے بھی بڑے دشمن دیوبندی ہیں, تو ان کی نظر سے یہ نہیں گزری. حالانکہ اگر انہوں نے تھوڑی سی بھی تحقیق کی ہوتی تو ان کو معلوم ہوتا کہ یہی عبارات جو ہیں وہ دیوبندیوں نے اپنی ہی ویب سائٹ پہ بہتان بازیوں کرنے کے لیے یہ لگائی ہوئی ہے, لیکن ان کی تحقیق نہیں ہے. ہم اس کا کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور خود انہوں نے اپنے بڑوں کو, جو کہ دیوبندیت کے وہ سرپنچ مانے جاتے ہیں, ان کو انہوں نے خود ہی اجل مان لیا ہے کہ ان کی نظر سے یہ گزری نہیں ہے. اچھا, دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اگر الزامی ہے تو میں اس کے اوپر توبہ کر لیتا ہوں. تو بھائی وہ توبہ ابھی آپ سے کرواتے ہیں, ابھی کہاں جاتے ہیں, ابھی توبہ آپ سے کرواتے ہیں. ابھی مجھے آپ کا ٹائم ہو گیا آپ کا. نہیں, وہ بیچ میں باتیں چل رہی تھی, مجھے میرا ٹائم دوبارہ واپس دیا جائے. آپ کا بیچ وہ میں ٹائم میں باتیں نے چل وہ رہی تھی. چلے کوئی آلریڈی بات اوپر نہیں کر عثمان دی بھائی, ہے. آپ اپنے چلے ٹھیک ہے, اپنی ٹھیک جو ہے, ہے نا ٹھیک وہ نیکسٹ ٹرم کے اندر نا آپ حوالے پیش کر لیجئے گا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک پھر ہے. میں یہ کہوں گا عثمان بھائی, مناظرہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یوٹیوب پہ چڑھنا ہے, تو میری گزارش ہے کہ بالکل ماحول جو ہے نا وہ اچھا رہے. جی جی عمر صاحب جی. بہت شکریہ آصف بھائی, فیضان بھائی. میرے مد مقابل دوست اکثر ہی غصے میں رہتے ہیں اور بار بار ممانعت اور بار بار سمجھانے کے باوجود اپنی اشتعال انگیزیوں سے باز نہ آئے. خیر, یہ ان کی پرانی عادت ہے, یہ جانی بھی نہیں ہے. میں نے بات ہی ختم کر دی تھی. عمر بھائی پرسنل نہیں, آپ گفتگو کریں, پرسنل نہیں. شکریہ جی. میں نے بات ہی ختم کر دی تھی کہ اگر یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ عبارت الزامی طور پر کہی گئی ہے, الزام لگانے کے لیے الزامی جواب دیا گیا ہے, تو میں بات ماننے کے لیے تیار ہوں. مجھے کوئی لڑائی تو نہیں ہے اپنے بھائی سے. اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ہم دونوں ایک ساتھ کام کرتے رہے ہیں. اگر آج اختلاف ہوگا تو ایک دوسرے کا گربان پکڑ لیں گے ہم. کمال کرتے ہیں آپ بھی. اور آپ نے کہا جی کہ اجل مان لیا, کمال کی ہے عثمان صاحب. میں کہتا ہوں چھپڑ توڑ کام کیا ہے آپ نے. اگر کسی مفتی کے سامنے کوئی بات اگر نہیں پہنچتی, اس کے سامنے پیش نہیں ہوتی اور اس کے علم میں نہیں ہوتی, اس کا مطلب ہے وہ جاہل ہے. اس کا مطلب ہے وہ جاہل ہو گیا. پھر اس کا مطلب ہے کیسی بات آپ نے کی ہے یار. کوئی وہ بات کرو جس کی علمی دنیا میں کوئی وقت بھی تو ہو نا. ایسی بات کر دی ہے کہ کیا ہی کہوں میں. اب میں اب سے کیا بات کروں اس کے اوپر. مجھے تو مناظر کی ضرورت نہیں پڑ رہی. آپ اصل عبارت کے اوپر ٹچ تک نہیں کر رہے اس کو. آپ کبھی اب ادھر بھاگ رہے ہیں, کبھی اشرف تھانوی صاحب نے یہ کہہ دیا ہے, فلاں نے وہ کہہ دیا ہے. اب تک کوئی ایک لفظ مجھے دکھا دیں, جتنے بھائی اوپر بیٹھے ہیں نیچے جو سن رہے ہیں, جو ان صاحب نے متعلقہ عبارت کے بارے میں کی ہو. ایک لفظ تک نہیں بولا, صرف الزام تراشی یا اشتعال انگیزی, اور کچھ بھی نہیں کیا ہوا. شکریہ, لمبا بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی عمر بھائی اور عثمان بھائی, اب نا فی الحال مناظرہ جو ہے نا وہ ایک چیز کے اوپر ٹکا ہوا ہے آ کر, کہ وہ جو عبارت ہے اگر الزامی عبارت ہے تو عمر صاحب یہاں پر توبہ بھی کریں گے اور رجوع بھی کریں گے, اور ان اکابرین کے متعلق جو انہوں نے الزام لگایا اس سے توبہ کر کے یہاں پر جائیں گے, ریکارڈ ہوگا. تو اب مناظرہ ہمارا کھڑا ہے کہ وہ عبارت الزامی ہے کہ نہیں. تو عثمان بھائی آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ اس عبارت کو الزامی عبارت ثابت کریں. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی, لیکن ایسے نہیں ہے. دیکھیں نا آصف بھائی, انہوں نے فتویٰ لگایا ہے, اب وہ فتویٰ لوٹنا بھی تو ہے نا. اب یہ فتویٰ لوٹانے کے اوپر ہم آتے ہیں تو کوئی ان سے کوئی ہمیں رجوع نہیں چاہیے. اور یہ پہلے ہی, کیونکہ یہ پہلے اپنے کفر کے فتویٰ تو ان کے اوپر پہلے سے علماء حرمین شریفین کا اعلیٰ حضرت کا موجود ہے, تو ان سے ہمیں کوئی توبہ رجوع کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اپنے اسی فتوے کے مطابق یہ اپنے بڑوں کو کافر کہیں گے ابھی, اور وہ ہم ان کے گھر سے ثابت کرتے ہیں. ٹھیلے جی. اچھا, یہ عبارت ایک پیش کرنے لگا ہوں, حکایت اولیاء ارواح ثلاثہ ان کی کتاب ہے. تو مجھے یہ ذرا اپنی ٹرن میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو اشرف علی تھانوی ہیں, اس نے ایک حکایت نوٹ کی ہے, صفحہ نمبر اس کا ہے 19, حکایت نمبر ہے 8. تو وہ میں تھوڑی سی پڑھ کے سناتا ہوں اپنی ٹرن میں. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خان صاحب نے فرمایا کہ مرزا جانانہ رحمۃ اللہ علیہ شاہی خاندان سے تھے, اور عالمگیر کے خالہ زاد بھائی تھے. ان کے والد مرزا جانی تھا. تو اس طرح کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت کا واقعہ یہ ہے کہ دلی میں نجف خان رافضی کا تسلط تھا, اور رافضی اس وقت زور و شور پر تھے. اتفاق سے
وہ جو رافضی ہے وہ مرزا صاحب کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ شیخین کی نسبت کیا کہتے ہیں. مرزا صاحب نے فرمایا میرا کیا منہ، میں ان کی نسبت کچھ کہہ سکوں، ان کی نسبت تو خدا فرماتا ہے. تو انہوں نے یہ آیت جو ہے وہ کوٹ کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس پر مرزا صاحب نے فرمایا کہ ایسے احمق خدا کو میں نہیں مانتا. یہ دیکھیں وہ آیت نزول آیت کے وقت بے شک ایسے ہی تھے، اس لیے خدا نے ایسا فرما دیا اور بعد کو ان کی حالت بدل گئی اور اس معاملہ میں خدا کو بدا ہوا. اس پر مرزا صاحب نے کہا، کیا کہا کہ ایسے احمق خدا کو میں نہیں مانتا. یہ اپنی ٹرن میں مجھے بتائیے گا، کیا جو بندی یہ جو اشرف علی تھانوی صاحب ہیں یہ خدا کو احمق مانتے ہیں؟ اپنی ٹرن میں بتائیے گا ذرا. جی فیضان بھائی، میں ابھی عبارت پر ابھی بعد میں آؤں گا اینڈ پہ. میری عرض یہ ہے کہ وہ جو عبارت ہے نا، آپ اس کے متعلق وہ گفتگو کر لیں پہلے. یہ تو الزامی طور پر آپ نے کر دیا، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس ٹھیک ہے پھر عبارت کے مجھے متعلق وقت آ دیں، جائیں. جی چلے آپ کے مجھے وقت دو دیں. منٹ آپ کے پڑے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی دیکھیں، جب انہوں نے ویڈیو بنائی ہے نا تو انہوں نے گالیاں بھی بکی ہیں اور سوال نمبر جو تھے ان میں وہ 3 سے شروع ہوتا ہے سوال نمبر. ان سارے سوالوں کو چھوڑ کر یہ آئے سوال نمبر 12 کے اوپر. میں وہ سوال دہراتا ہوں اور پھر ان کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا تھا. یہاں پہ ہے کہ جی یہ ہے بحث مناظرہ. یہ بحث ہو رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے کس سے؟ ایک مرزائی قادیانی سے، دیوبندی ہے وہ بھی. تو اس سے مناظرہ ہو رہا ہے تو اس نے سوال کرتے کرتے ہر سوال میں پوچھتا ہے کہ افضل کون، افضل کون. تو جب وہ کج بحثی پہ اتر آیا تو اس کو اس کے گھر سے جواب دیا گیا. سوال تھا کہ مسیح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، پس افضل کون؟ جواب دیا گیا، دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکامیاب رہے امتحان میں، وہی دوبارہ بلائے جاتے ہیں جو فیل ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام پہلی آمد میں ناکامیاب رہے، یہود کے ڈر کے مارے کام تبلیغ رسالت انجام نہ دے سکے، مگر چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پہلی آمد میں ایسے کامیاب ہوئے کہ شہنشاہ عرب ہوئے اور توحید الہی چار دانگ عالم میں پھیلا کر نہایت کامیابی سے دنیا سے بظاہر پردہ فرمایا، اس لیے ان کا دوبارہ دنیا میں آنا ضروری نہیں. دوبارہ وہ آئے جس نے اپنا کام پورا نہیں کیا، پس سوچو. بتایا قادیانی کو، پس سوچو پھر افضل کون ہوا. اب یہ تھا اس کے گھر سے جواب. ٹھیک ہے، اس کو ہم سب یہ پہلے میں حوالہ لے لیں مجھ سے. مرزا قادیانی 2 جگہوں پہ اسی کا یہ اقرار کرتا ہے، اس کا میں حوالہ آپ کو ان کو پتہ ہی ہوگا. تو مرزا قادیانی خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس کرتا رہا اور یہ بکواسات لکھتا رہا. یہ ہے جی صفحہ جلد 21 ہے اور صفحہ ہے 291. وہ لکھتا ہے وہاں پہ، کہتا ہے کہ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام، اگرچہ وہ پہلی آمد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ لکھا ہوا ہے لفظ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ناکام رہے. کیا رہے؟ ناکام رہے. اسی طرح جو حالانکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ عبارت کن کی ہے. انہوں نے اپنی ویڈیو میں معاذ اللہ 4 ہستیوں کا نام لیا کہ انہوں نے کہا ہے، کیا کہا کہ معاذ اللہ جی یہ والا. آپ کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا، ٹائم کمپلیٹ. ٹھیک ہو اچھا گیا. اب عمر باقی بھائی، اگلی بات اگلی بات جی باری ہے. ٹھیک ہے. عمر بھائی، اب جس طرح عثمان بھائی نے یہ دکھایا کہ یہ الزامی عبارت ہے، اس کی تائید میں ابھی وہ ایک عبارت مرزا قادیانی کی پیش کر چکے ہیں. اور اگر آپ یہ گفتگو آگے چلانا چاہتے ہیں تو آگے چلا لیں، اگر آپ اس کے اوپر رجوع کرنا چاہتے ہیں رجوع کر لیں. اب آپ کی مرضی ہے، ٹائم آپ کا. بہت شکریہ. میرے دوست نے ابھی تک یہ بات تو کہی نہیں کہ یہ عبارت الزامی ہے. میں ان سے تو یہ کہہ ہی نہیں رہا تھا کہ آپ وہاں پہ لکھ لو. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ الزام کے طور پر مناظرہ ہو رہا تھا، الزام کے طور پر جواب دیا گیا. اگر یہ الزام کے طور پر کہا گیا ہے تو جیسا کہ بھی بھائی کہہ بھی رہے ہیں، تو ہرگز مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی یا ان کے رفقا پر فتوی کفر نہیں ہے جی، کیونکہ الزامی جوابات دیے جاتے ہیں. میں یہاں ٹھیک، تو آپ اس کے اوپر رجوع کرتے ہیں. نہیں ان کو اپنی ٹرن میں مکمل کرنے دیں، میری باری آنے دیں ان کو ٹرن اس مکمل کو کرنے دیں. ہے وہ بلاس نکالیں گے عثمان صاحب، اپنی نہیں نکالنے دینا. اور یہ جو بات آپ نے بدا والی کہی ہے وہ تو واقعتاً الزامی جواب ہے، وہ تو واقعتاً الزامی جواب ہے، کیونکہ وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ بعد میں خدا کو پتہ ہی نہیں. تو خدا کو پتہ کیوں نہ ہو؟ خدا تو ازل سے ابد تک علم رکھتا ہے. اگر خدا کو علم ہی نہ ہو تو خدا تو جہل ثابت ہو جائے گا. نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. تو یہ الزامی جواب ہی تھا. اگر آپ کہتے ہیں یہ الزامی جواب تھا تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کوئی کافر نہیں ہے آپ کے بزرگ. اس عبارت سے کوئی فتویٰ نہیں لگتا کفر کا، کیونکہ الزامی جواب ثابت ہو رہا ہے.
جب الزامی جواب ہے تو کوئی فتویٰ نہیں ہے جی، اتنی بات ہے. اور میں اس بات کے ساتھ یہاں پر اپنا دعویٰ واپس لیتے ہوئے اور اس بات کے اوپر اپنی تسلی تشفی ہوتے ہوئے اس بات پر مناظرہ ختم کرنے کا میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے کہ ختم کر دیا جائے. باقی عثمان صاحب جو مجھے کچھ کہنا ہے، میرے کان شان کھینچنے تو کھینچ رہے ہیں جی، بڑے بھائیاں کھینچ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا عثمان جی بھائی، فیضان بھائی، اصول کے میری بات سن لیں. اصول کے نہیں نہیں، مطابق ابھی نہیں. عثمان بھائی ایک منٹ، صرف ایک منٹ ٹھہرے. یہ اب تو میں شروع ہوا ہوں نا، تو اب شروع ہونا ہے کام. یہ دیکھیں، نہیں اب ابھی ایک عقیدہ میری دکھانے عرض لگا ہوں سن یہ. لیں، میری عرض سن لیں ذرا. میں آپ جی کا آپ کے حوالے ہم لیں گے، آپ کے حوالے ریکارڈ ہو جائیں گے. لیکن اگر اصول کے مطابق دیکھا جائے تو عمر بھائی جو ہے انہوں نے اس معاملے کے اوپر توبہ کر لی ہے. آپ اس مناظرے کے جیت چکے ہیں مناظرہ، آپ مناظرے کے ونر ہیں، اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن عمر بھائی نے اس کے اوپر اپنا رجوع کر لیا ہے اور توبہ بھی کر لیا اور کلمہ بھی پڑھ لیا ہے. تو لہٰذا اب اگر آپ ریفرنس یہاں پر پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، وہ اپنے آپ انہیں ان کی تشفی کروا دیں اور انہیں بتا بھی دیں کہ جو آپ کی اگر وہ تھوڑی سی کم علمی تھی تو وہ یہاں پر پڑھ کے آپ اگلوں کو جواب دینے کے قابل ہو سکتے ہیں. اس بارے میں آپ کروا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا. دیکھیں فیضان بھائی، دلائل تو ابھی وہ دینے باقی تھے. یہ تو بیچارے اپنے بڑوں کو ہی جاہل مان چکے ہیں، سیدھی بات ہے. کیوں؟ یہ ایسی عبارات ہیں جو ان کی ویب سائٹ پہ، میں نے ابھی حوالہ دیا کہ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے جان بوجھ کے، جیسے انہوں نے اعتراض کیا نا. دیکھیں اعلیٰ حضرت کے استاد قادیانی تھے، ایسے اعتراضات ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو بڑوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی بڑوں کو پتہ نہیں، معاذ اللہ انہوں نے کافر قرار دیا، معاذ اللہ کافر قرار دیا. اور ایسے یعنی کہ اگر ان کے بڑوں نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا اور ان کی نظر سے گزری، وہ تو کافر ہو گئے. اب یہ رجوع کر بھی لیتے ہیں ہمارے سامنے. ان 4 شخصیات کے اوپر انہوں نے فتویٰ دیا، حالانکہ یہ اتنے بڑے، خود میں کہتا ہوں ان کی لا علمی ہے کہ وہاں پہ نظام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مناظرہ ہے مرزا قادیانی کے مرتد زندیق مرید کے ساتھ مناظرہ ہے. ٹھیک ہے، اس مناظرے میں یہ بات ہوئی ہے، اور وہ ہے نظام الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات. انہوں نے 4 شخصیات کا نام کیسے لے لیا؟ یہ اتنی لا علمی کہ 4 شخصیات کو گالیاں بھی دے دی انہوں نے. یہ دیکھیں الحکم ہے، جلد اس کی 12 ہے، اور یہ 18 جولائی 1908 کا میں پیش کرنے لگا ہوں. 18 جولائی 1908 کا پیش کرنے لگا ہوں. اور یہ تو ان کا عقیدہ ہے قادیانیوں کا، یہ الحکم اخبار ہے. یہ دیکھیں، یہ نصارہ جو عیسائی ہیں ان کی بات کرتے کرتے یہ آج نیچے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام آج بھی گیا اور کل بھی گیا. نصارہ تم کو خود تمہارے اپنے عقیدہ سے ملزم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم خود حضرت عیسیٰ کو زندہ اور جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر مانتے ہو، حالانکہ تمہارے رسول خاک مدینہ میں مدفون ہیں. اب بتاؤ افضل کون؟ اب بتاؤ کون افضل ہے، عیسیٰ یا محمد؟ افسوس ہے ان نام کے مسلمانوں پر کہ اپنی ناک کاٹنے کے واسطے آپ ہی دشمن کے ہاتھ میں چھری دیتے ہیں. یہ تو قادیانیوں کا عقیدہ ہے، وہ جو سوال کر کے پیش کر رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب یہ فتویٰ خود بھی لگائیں گے. یہ جو ابھی میں نے کہا تھا کہ حکایت اولیاء جو ہے اس کے اوپر آپ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ تھانوی کے اوپر کیوں نہیں فتویٰ لگاتے کہ اس نے کہا کہ احمد خدا اگر الزامی طور پر جواب کو انہوں نے لا علمی کے طور پر پیش کر کے فتویٰ لگایا ہے تو ان کو پہلے چاہیے تھا فتویٰ یہ سوچنا. یہ ہے جی کتاب تحفۃ المفتی، یہاں پہ ہٹ درمی کے وقت الزامی جواب دینا مناسب ہے. یہ انہوں نے لگائی ہے. یہ ہم خلقنا الملائکۃ ان صوّہم شاہدون، یہاں پہ حالانکہ یہ الف نہیں ہے، یہ جو ہے نا شاہدون لکھا ہوا ہے، یہاں پہ الف نہیں ہے، یہ عبارت غلط لکھی ہوئی ہے سورہ صفات کی. یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، کیا انہوں نے کہ میں نے کوئی فرشتوں کو عورتیں بنا لیا ہے، یا کہ اپنے لیے یہ بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. کیا اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیٹیوں کو عزت کم دینے کی یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے؟ کیا اللہ کے نزدیک بیٹیوں کی عزت کم ہے؟ نہیں، اصل میں وہ الزامی طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیونکہ وہ جو کفار تھے وہ بیٹوں کو عزت زیادہ اور بیٹیوں کو عزت کم دیتے تھے. یہاں پہ یہی آیت پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ہٹ درمی پہ تلے ہوئے ہوں ان کو الزامی جواب دینا مناسب ہے. الزامی جواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے دعوے کو خود انہی کے کسی دوسرے نظریے کے ذریعے باطل کیا جائے. اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرا نظریہ ہمیں بھی تسلیم ہے، بلکہ بسا اوقات وہ دوسرا نظریہ یہ بھی غلط ہوتا ہے لیکن مخالف کو سمجھانے کے لیے اس سے کام لیا جاتا ہے. اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اس کا عقیدہ پیش کیا گیا. کیا عقیدہ اس کا کیا تھا؟ کہ عیسیٰ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل نہیں،
اگر تم ان کا آنا مانتے ہو تو پھر مسیح علیہ السلام جو ہے وہ افضل ہو جائیں گے. تو اب ان کے گھر سے عقیدہ پیش کیا گیا کہ تم تو مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ناکام مانتے ہو، اور وہ ان کو مانتے ہو کہ وہ جو تعلیم اپنی ادھوری چھوڑ کر چلے گئے. اس کے اوپر میں اور بھی حوالے پیش کرتا ہوں. ابھی تو میں نے جلد 21 کا ایک حوالہ پیش کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا مرزا قادیانی نے اور یہ کہا کہ وہ اپنی پہلی آمد میں ناکام رہے. ٹھیک ہے، آگے میں اگلا والا بھی ان کا پیش کر کے پھر ان کو ٹرن دیتا ہوں. پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ اسی طرح اس کے اوپر کیا نہیں، فتویٰ میری غرض لگاتے ہیں. سنیں، جی جی اب ان کی ٹرم نہیں ہے، اب ان کی ٹرم نہیں ہے. وہ جو ان کی غلط فہمی تھی نا وہ دور ہو گئی ہے اور وہ انہوں نے رجوع کر لیا. ان کی اب ٹرم کوئی نہیں ہے. ویسے اگر وہ گفتگو کرنا چاہیں درمیان میں تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب یہ مناظرہ عثمان جو ہے وہ بھائی ختم ہو چکا ہے. عثمان بھائی آخری عثمان ایک بھائی حوالہ پڑھنے دیں مجھے، پڑھ آخری لیں والا پڑھ لیں پڑھنے پڑھ دیں، لیں مجھے موقع دیجیے گا پھر آخری بات والا کریں. پڑھنے دیں. ابھی تو انہوں نے وہ بات ہی میری جو ہے وہ کہتے جی مجھے یہ پیش کرو بڑوں کے سامنے، اس طرح کی انہوں نے بونگیاں ماری ہیں. یہ دیکھیں، عثمان بھائی آپ حوالہ پڑھیں. اچھا یہ دیکھیں، یہ ہے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. ایک پادری نے سوال کیا کہ تمہارے پیغمبر حبیب اللہ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. پادری نے کہا کہ تمہارے پیغمبر نے بوقت قتل حسین فریاد نہ کی، حالانکہ حبیب کا محبوب محبوب تر ہوتا ہے، خدا تعالیٰ ضرور توجہ فرماتا. جناب مولانا صاحب نے جواب دیا، پیغمبر صاحب فریاد کے واسطے جو تشریف لے گئے تھے، پردہ غیب سے آواز آئی، ہاں تمہارے نواسا پر قوم نے ظلم کر کے شہید کیا، لیکن ہم کو اس وقت اپنے بیٹے عیسیٰ کا صلیب پر چڑھانا یاد آ گیا. اب بتائیں کہ کیا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے بیٹے ہیں؟ نہیں، اس کے گھر سے اس کو الزامی جواب دیا. اب کوئی کہ اس طرح کا احمق اٹھ کے آ جائے اور آ کر کہے کہ یہ دیکھو جی معاذ اللہ یہود کے ڈر سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کام نہیں کر سکے تبلیغ کا، وہ ناکام رہے پہلی آمد میں، کتنا بڑا کفر کیا. تو اس سے بڑا کفر تو پھر آپ اللہ کا بیٹا مان لیا انہوں نے آپ کے اصول کے مطابق عمر دیوبندی صاحب. اچھا اس عثمان طرح بھائی میں آپ نے الزامی حوالہ طور پڑھ پر لیا کیے گئے بڑے جوابات آپ کے ہے. سامنے رکھ اچھا کر. عثمان بھائی جی جتنے بھی احباب سننے والے ہیں ان سب کا بھی شکریہ، اور آپ کا اور عمر بھائی کا بھی شکریہ. اور میں عمر بھائی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی بات سے رجوع بھی کیا ہے، توبہ بھی کی ہے، اور انہوں نے کلمہ بھی دوبارہ پڑھا ہے. تو عثمان بھائی آپ بھی بڑے دل جی، کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری بات سنیں میں میری تو بات پہلے سنیں ذرا، میری بات سنیں ذرا، میرے میری سامنے بات دیکھیں، سنیں ذرا. یہ میں بہت تو بڑی ہوں بات ننگا ہے، چٹا میری بات پوسٹ سنیں والا. ذرا. عثمان بھائی میری بات سنیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بات سے رجوع کی ہے، آپ کو اپنا بھائی بولا ہے، ٹھیک ہے جی. تو لہذا آپ بھی بڑا دل رکھتے ہوئے نا ان کو معاف کر دیں. اور نہیں یہ نہیں، ہمارے ابھی بھی ہمارے میرے بھائی نزدیک تو یہ ہمارے ویسے ابھی بھی بھی بھائی علماء حرمین شریفین اور اعلیٰ حضرت کے فتوے کے مطابق کافر ہیں، ہزار اور بار نہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھیں دفاع گے کرتے، مسلمان نہیں اور وہ مانتے نہیں ہم. دفاع کرتے، اور نہیں دفاع کرتے، انہیں باتوں کا نہیں کرتے میرا بھائی، وہ دفاع نہیں کرتے وہ. تو لہذا آپ بھی معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا جی. میں نے تو پہلے کہا تھا یار عمر بھائی جیسے بندے سے ہمارا جھگڑا ہے ہی کوئی نہیں. چلو جو لوگ اپنی ہٹ درمی پہ اڑ جاتے ہیں نا ان سے ہمارا جھگڑا ہے. عمر بھائی جیسے بندے سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، یہ آج بھی ہمارا بھائی ہے. لیکن اچھا آخری مجھے عبارت جی پڑھنے دیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کی عثمان گستاخی بھائی، کی باری انہوں نے عثمان بھائی، بات کی نا، ایک عبارت ان کے عثمان گھر بھائی، سے پڑھتا ہوں کہ عثمان بھائی کو قیامت عثمان رات بھائی، ہوتی کو کیا ہے. رات کو عثمان عثمان بھائی وہ بھائی جب ہم خود بیٹھے ہوں گے نا چلے ہم پڑھ لیں گے. جی لیکن یہ ہے جی کہ میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ عمر بھائی کو آپ جو ہے نا معاف کر دیں دل سے. جی. ویسے بھی آپ کو 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، آپ سوئے نہیں ہیں، آپ اپنی نیند وغیرہ بھی پوری کر لیں. میں بڑا بھائی ہوں آپ کا، تو میری بات مان لیں. سمجھا نہیں آصف بھائی؟ عثمان بھائی کو غصہ اس بات کا نہیں ہے کہ میں کیا ہوں یا میں نے کیا بات کہی ہے. عثمان بھائی کو غصہ اس بات کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے مجھے جگایا ہوا، میں اس کے باپ کا نوکر ہوں. 24 گھنٹے میں نہیں جگا نہیں، ایسا کریں، دیکھیں یہ ابھی معذرت کریں، میرے سامنے معذرت کریں کہ ہمارے بڑے جن کو نہیں انہوں عثمان نے بھائی، سچا پکا عثمان بھائی، مسلمان تسلیم کیا. میری بات عثمان سنیں بھائی آصف بھائی، بات سنیں، بات سنیں. انہوں نے یہ توبہ بھی میری کی ہے تو سب بات کے سنیں سامنے. آصف بھائی، بات سن لینا ایک منٹ عثمان بھائی، بھائی، انہوں نے یہ سب کے معذرت سامنے کریں، توبہ بھی کی ہے، کلمہ پڑھ دیا، انہوں نے معذرت کریں. کلمہ بھی پڑھا ہے. کہہ دیا، ایسے نہ کریں اب، ایسے نہ اور کریں اب. کیا کہتے ہو مجھ نہیں انہوں سے؟ نے سب کے سامنے انہوں نے رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے، کلمہ کلمہ بھی پڑھ پڑھا ہے، دیا، معافی بھی مانگی بات ہے. مان تو لیا، ایسے نہ کریں اب. بات سے رجوع کر لیا، جی اور چاہیے کیا آپ کو؟ نہیں نہیں عمر اسٹامپ بھائی چاہیے لکھ سر، کے بھجوا میری دو طرف جرمنی. سے میری بات سنیں، میری طرف سے میرا دل صاف ہے، آپ کی طرف سے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، اور حق کے اوپر رکھے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ نہیں، کو کسی ہمیشہ. بھائی کا کچھ نہیں ہے، فضان بھائی آمین بیٹھے آمین ہوئے آمین. جان بھائی بیٹھے، بس ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے عثمان بھائی نے میرے خلاف، کہیں ملے ایسے ہی سر پھاڑنا ہے میں نے اس کا. عثمان بھائی میں جرمنی آ جاؤں گا یار، پھاڑ لینا. نہیں نہیں
नहीं बस ठीक हो अगर ना गया हुआ जब लंदन जज़ाकल्लाह। आना लंदन आपका भी वहाँ शुक्रिया। जी जी भाई देखो, आपका भी शुक्रिया, उस्मान उमर भाई का भी साहब, शुक्रिया। फैजान और भाई, बाकी एक मिनट जरा उस्मान भाई, बाकी हजरात का अब भी शुक्रिया मुनाजरे के जिन्होंने मतलब कोई मुकम्मल बात सुनी नहीं है। होगी। जी अब जी वैसे जो है ना आपस में भाइयों की तरह बात करनी है, ठीक है ना जी। अब मुनाजराना गुफ्तगू नहीं होगी। हाँ जी। भाई मेरी तजवीज़ ये है कि ब्राड को फिलहाल बंद करके उस्मान भाई को सोने दें। वो बेचारे की नींद पहले नहीं पूरी हुई, 24 घंटे जगा हुआ है। क्यों मेरी लतर परेड करवानी है आपने? चलें अच्छा उस्मान भाई एक अब चक्कर रेस्ट मारने करें। हैं इसने। अशरफ अली थानवी उस, का एक हवाला तो पढ़ने लगा हूँ। उस्मान भाई छोड़ दे भाई जाना, उस्मान देखो भाई ना नहीं करया नहीं, करो भाई जान यार, ਅਸੀਂ इल्जाम ਆਪਣੀ जो आपके बस बारे ਪੈਂਟ में ਲਾ पै रहा ਕੇ हूँ ਨਾ इनको, ਪੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ताकि ਤੇ काम उल्टा सा है ਕੈਮਰਾ ना। ਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ। मेरी तो बात सुनो ना। उस्मान भाई मेरी बात बड़ी सुने। मेहरबानी। उमर बस मेरी भाई ठीक को है बात अब उस्मान अब भाई। जाने दें, हम यार, मुकम्मल ब्रॉड कर लेंगे हवालों इनको पे। यार दोस्त जो नीचे सुन रहे हैं ना, जो नीचे सुन रहे हैं उनको भी नहीं तो नहीं पता चले उस्मान ना। भाई अब छोड़ देना उस्मान भाई, अब मेरी यार सारे गुजारिश एक अपने बड़े भाई हजरात की, नाल कुरान की बैठे आयत हैं तो अब। बड़े पढ़ने भाई की दें। गुजारिश मान लेना, बड़े भाई की गुजारिश मान लो मेहरबानी। नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि इनके जो बवादुर नवादर तो किताब है ना, उसमें अब नहीं भी आपने बात करनी ना, हवालों पे बात नहीं करनी। अब वैसे बात कर ले, जनरल बात चलें। कर अब ले। ऐसा करें, अब सारे देखिए मैं भी आपका म्यूट इतना करने लगा पुराना हूँ। तल्लक है उमर भाई के साथ, इतना मैं पुराना मेरी आपका बात तल्लक है। सुने, मैं भी म्यूट करने लगा हूँ। को इन्हें आज का कहें तल्लक कि नहीं है आपका उमर भाई के अब साथ। मेरी बात सुने ना, मुनाजरा खत्म जी हो हाँ, गया है। जी मैं हाँ। म्यूट करने लगा हूँ। इन्हें कहें कि भाई उन 4 अकाबरीन का नाम लें और कहें कि मुझसे खता और भाई हुई है। उन्होंने माफी मांग ली है। नहीं नहीं, तो दोबारा यार एक बार उन्होंने कर मांग लें। लिया माफी, तौबा भी कर ली है। और नहीं नहीं दोबारा ओ नहीं भाई मैं नहीं, अपने ये तो ये हद तक है। तैयार जी। ये हद तक है, आसिफ ये भाई ने वाली फिर जो है ना, तैयार। ये मैं नहीं मुनासिब समझता। नहीं नहीं मैं नहीं मुनासिब समझता। आसिफ भाई ने फिर तैयार। उनका बिल्कुल उनका बयान आ गया उनका। नहीं उमर भाई ठीक है, उमर भाई बस ठीक है। एक बार फिर तैयार। वजह नहीं से नहीं कल नहीं भी नहीं ये मेरा भाई कोई है। कोई मसला नहीं। मौलाना अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी, मौलाना हामिद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी, मौलाना ये मुफ्ती साहब थे, वो नाम मुझे दो भूल गए हैं यार। बस वो दो जो बुजुर्ग थे। निजामुद्दीन मुफ्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनका आपने नाम भी लिया लेकिन आपको पता ही नहीं ये इबारत किसकी है, उनका नाम भी था। और आपने, अच्छा एक और थे। जी जी जी, एक हामिद अली, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। नहीं हामिद रजा जी जी साहब जी थे जी वो भी थे। रहमतुल्लाह अलैह थे, मुफ्ती नईमुद्दीन साहब थे और निजामुद्दीन साहब थे। जी इन चार बुजुर्गों के बारे में मैंने जो बकवासात की हैं, बातें नहीं बकवासात कहते हैं इनको, और जो मैंने जमीन पे बैठ के आसमान पे थूकने की कोशिश की है, वापस मेरी मुंह पे गिरा है और खुद ही मैं जलील ख्वार हुआ हूँ अपनी जालत की वजह से। मैं उस पर अल्लाह के हुजूर भी तौबा करता हूँ। अपने प्यारे भाई उस्मान साहब जो डंडा लेके बैठे हुए हैं उनसे भी माफी मांगता हूँ, और जितने भाई यहाँ तशरीफ फरमाए सबसे माफी मांगते हुए, और आखिर में मिर्जे गुलाम का जरिए खंजीर पे लानत भेजते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ जी। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया। नारे बेशुमार जी माशाल्लाह बेशुमार। तकबीर, नारे बेशक। अल्लाहु तकबीर, अकबर, अल्लाहु नारे अकबर, नारे रिसालत या रिसालत रसूल या अल्लाह। रसूल या अल्लाह। माशाल्लाह उस्मान भाई आपको बहुत बहुत लब्बैक मुबारक हो, लब्बैक तमाम भाइयों को लब्बैक या बहुत बहुत रसूल अल्लाह। मुबारक हो। और ताजदार खत्म उमर नबूवत भाई को भी जिंदाबाद बहुत बहुत जिंदाबाद। मुबारक हो। उस्मान भाई के उमर साथ भाई साथ आपको भी उमर बहुत बहुत भाई को भी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो कि उमर भाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। उस्मान और भाई अब आखिर में रॉड वो बंद कर वीडियो दे। में डिलीट जो मैंने बनाई थी जज़ाकल्लाह उमर वो मैं भाई, डिलीट कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह उमर भाई, बाकायदा जज़ाकल्लाह, एक वीडियो बना रहा हूँ माजरत की भी, वो मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है? जज़ाकल्लाह, शाम तक आ जज़ाकल्लाह, जाएगी। जज़ाकल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा उस्मान जज़ाकल्लाह। भाई आप अब रेस्ट करें, आराम करें, रॉड बंद करें और अच्छा तमाम जाल हक भाइयों पे से अल्लाह की गुजारिश दुआ। है, अब इस वीडियो के बारे में उमर भाई से कोई मुतालबा नहीं करेगा, कोई यानी कि अपनी बात नहीं रखेगा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल किसी जब किस्म तक की कोई कोई अगली गुफ्तगू बात नहीं। ना सामने आए। अच्छा दूसरा, जज़ाकल्लाह। नहीं उमर नहीं कोई साहब, बात नहीं अब आएगी इंशाल्लाह ताला। उमर साहब ये जो, नहीं नहीं, मैं वैसे एक बात बता दूं कि ये जो आपने, नहीं उस्मान भाई हुन उस्मान भाई सारे ब्रॉड ਤੁਹਾਡੇ बंद करें, उस्मान भाई, खिलाफ उस्मान भाई ब्रॉड बंद करें। ते नहीं नहीं, सोइयो हुन उस्मान भाई आपस में ब्रॉड तो बंद बात कर। कर सकते हैं ना, आपस में तो बात कर सकते हैं ना। नहीं नहीं बाद में उस्मान भाई ब्रॉड बंद कर दें, ब्रॉड बंद कर दें। नहीं कह रहे शाम को आगे कर लेना, अभी डंडा पकड़ा हुआ है आपने, सोए भी नहीं हुए उस्मान भाई दिमाग ने ऑफ हुआ सुते हुआ है, नहीं बंद गए कर कि लो इस वेले ना केमिकल लोचा हो रहा है दिमाग में। उस्मान भाई थोड़ा जो है ना रेस्ट कर लो, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, कोई गल नहीं, अल्लाह खैर की, कोई गल नहीं। चले एक इल्जाम, मैं ना सनाउल्लाह अमृतसरी का एक हवाला पढ़ता हूँ मैं।
तो उस्मान यार भाई नहीं बाज आना तुसी ਛੱਡ उस्मान ਦਿਓ भाई ਜਾ माफ कर दे सानू ਯਾਰ भी माफ ਸਾਰੇ कर ਨਾ दियो हुण ਸਾਰੇ ते ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਲੱਥੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ उस्मान भाई ठहरो बड़ी मैं बात इनकी आ तरफ हूँ यार। उस्मान भाई ने ना आज उस तरह बहुत तेज किया है उस्मान भी ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ? नहीं, पता ही है आपको, आपके निकलते वक्त भी आपको कॉल की थी। कितना टाइम हो गया है? 14 जी घंटे हो गए वो, और जी उससे जी पहले भी शाम के जाग रहे हैं। जी जी। आसिफ तो मैं भाई इसलिए जब कह रहा था रात कि को आप कल रेस्ट आपकी करें। गुफ्तगू मुबारक हुई हो है आपको। आपने रिकॉर्ड की थी वो मैं बाबर भाई ने रिकॉर्ड की है, मैं तो स्कूल में था, रास्ते में था, मैं स्कूल जा रहा था बच्चों को लेकर। नहीं मुजरिम उलूम मामले पे जब बात हुई थी आपकी नहीं नहीं, वो नहीं, मैं मेरी अपनी नहीं रिकॉर्ड होती, मेरी जो मैं करता हूँ ना गुफ्तगू, वो नहीं रिकॉर्ड हो सकती। जी वैसे ही होता है। उस्मान भाई वैसे बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने उमर भाई की वो जो है गलत फहमी दूर की है और जो करवाया, अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा नहीं फरमाए। जी, अहले अहले सुन्नत जो है ना, उनको ये मुबारक है कि देखें जी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई सारे जो हैं सही उल अकीदा अहले सुन्नत मौजूद हैं। अपने जितने भी हमारे अकाबरीन हैं, उनकी हर एक बात का दिफा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, हर वक्त मौजूद है इंशाअल्लाह ताला। जी जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। जब मुझे ना उस्मान भाई वो जो थर्ड टर्म थी ना आपकी उमर साहब की, मुझे उसके अंदर उस बात यानी कि मुनाजरे का जो पॉइंट था ना कि मुनाजरा इस बात पे ख़त्म हो सकता है, मुझे उसका पता चल गया हुआ था। नहीं नहीं हो, मैं वैसे अर्ज कर रहा हूँ, वैसे अर्ज कर रहा हूँ, मुझे ना इस वजह से मैंने आपको कहा। अच्छा, अच्छा और अच्छा, एक बात ठीक जरा हो सुन गया लें, ठीक हो गया एक बात ठीक हो सुन लें गया। जरा। ये जो उमर भाई यहाँ पे बात मान के गए हैं ना, इसकी वजह ये है कि वाकई किसी अच्छे उस्ताद का पढ़ा हुआ है, किसी अच्छे उस्ताद से, किसी हलाली उस्ताद से पढ़ा हुआ है, और उसको बात समझ आ गई है। असल बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे भाई सही फरमा रहे हैं आप। मैं ना गुफ्तगू चला रहा था कि असल पॉइंट पे अभी ना ही आया जाए, और जो मेरे दूसरे दिल में बात थी वो मैं शुरू कर दूं। अभी तो अभी मैं दूसरी हवाले पढ़ लेते बड़े कि असल पॉइंट पे तो एंड पे लाया उस्मान जाएगा। भाई, मुझे मुझे पता था उस्मान भाई उस्मान भाई, इसी ਜਿਹੜਾ वजह ਕੰਮ से मैं आपको टाइप पे उस्मान ले भाई गया। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। उस्मान ऐसा भाई ना ऐसा ही है। वो यानी कि मैं मोटा ना वाला रेक इसी माल वजह लेके से बैठे सी मैंने इसी वजह से उस्मान भाई को अर्ज करा था कि उस्मान भाई ये मुनाजरे का दरमियान निकला, यहाँ पे मुनाजरे का खत्म होगा, पेश करो तो गाल मुकाओ सारी। मैं इसी वजह से तो आपको मैंने कहा। जी जी काशिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। तो चलो कोई नहीं, पहली पहली दफा है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। उस्मान जरा ਉਂਝ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਉਸਮਾਨ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ चलो उनसे बात कर रहे थे, उनको बात करते थे। ठीक हो गया, जवाब तो गया ना कम से कम। बहरहाल उस्मान भाई, इस चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उसके तौबा करने के बाद भी आपने उसकी ठोकी है, ये बात गलत है। नहीं, मुनाजरा चले अभी वो तो आपस में कर खत्म नहीं लेंगे ना बाद हुआ, में, जो है वो ना रजू वो। करके बैठ गया। अभी अभी इल्जामी बात का तो मैंने नाम लिया ही नहीं। मुझे पता था कि मैं इल्जामी बात का मुनाजरे के नाम लूंगा मुतल्लिक तो वो ना, कहेगा साबित कर दो। मैं इसलिए कह रहा था जी, उमर भाई अब चले गए हैं, उनके मुतल्लिक बात ना करें, आप दीगर और को बात करें। मुशावरती पैनल में लिंक लगा दो प्लीज उसका। अच्छा हूँ गुजारिश है कि उस्मान भाई ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਆਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ
ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਬਰੋਡ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜਾਲਕ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਲਗਾ ਦਿਓ ਬਰਾੜ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਾਸ਼ਮ ਭਾਈ ਵੇਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਸ਼ਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਾਸਮ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਰਾੜ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਬਰੋਡ, ਇਹਨੇ ਲਾਓ ਆਣਾ ਲਾਓ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਲਾਓ ਜੀ ਲਾਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਕरें, बिस्मिल्लाह करें। ਵੇਖੋ